ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کریں گے، اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تجدن اشد الناس عداوۃ، کہ البتہ آپ ضرور پائیں گے اشدہ سب سے زیادہ سخت الناسا لوگوں میں سے عداوتن دشمنی میں للذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے الیہودا یہود کو، جو یہودی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم دشمنی میں سب سے زیادہ پاؤ گے۔ اور کون لوگ ہیں؟ وَلِتَجِدَنَّ، اور البتہ ضرور پائیں گے اقربہم سب سے زیادہ قریب ان میں مودتن محبت میں للذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، الذین قالوا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں، کہ ہم نصرانی ہیں۔ ذالک بانہم، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ منہم ان میں سے قسیسین علماء ہیں و رہبانن اور راہب ہیں، وانہم اور بے شک وہ لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں شروع میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اکٹھی بات آ رہی تھی کہ اہل کتاب نے یہ کیا، تم یہ نہ کرنا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کہتے ہیں نا کہ کھلی طور پہ دو فرق چیزیں کر دی کہ دیکھو جو یہود ہیں وہ تو کسی صورت اور جو مشرکین ہیں جیسے ہندو ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کبھی تمہارے لیے بہتر نہیں سوچ سکتے۔ نصارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کیونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ہجرت حبشہ کیسے ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا تھا، اور اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے نصارہ جو کرسچنز تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے تھے، اور اس وقت جبکہ مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، کوئی مسلمان ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں بڑا فتنہ ہے، آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے اسلام پہ عمل کرنا۔ آپ کبھی وہ سیرہ پڑھ کے دیکھیے کہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، یہ 5 نبی کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کہ 5 سال ہو چکے تھے، کیونکہ 40 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی، 5 سال تک بھی یہ حال تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کر دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر دو۔ اور یہ حبشہ جو ہے یہ آج کل ایتھوپیا جس کا دیکھیں آج اس کا کیا حال ہے۔ ایک زمانے میں یہ بڑی طاقتور قوم ہوتی تھی، اور بڑے جیسے آتے نا آج کل کے سپر پاور ہوتے ہیں، اور بڑے جیسے پڑھی لکھی قوم ہوتی تھی، اس طرح کے لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین و دنیا میں بھی ان کو بڑی ترقیاں دی ہوئی تھی۔ اور یہی نجاشی بادشاہ تھا جو مسلمان بھی ہوا تھا، اور اتنی انٹرسٹنگ ان کی ساری کہانی ہے۔ لیکن اس وقت دیکھیں 5 سال میں بھی کوئی مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ہار پہنائے جا رہے تھے۔ اتنا مشکل وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو گزارے تھے، کبھی آپ ان کی 13 سال کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے کہ آخر کیوں مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اپنا گھر بار، اپنے دوست، اپنے باپ، اب دیکھیے سارا کچھ تو مکہ میں تھا۔ یہ سبھی لوگ جو صحابی تھے یہ وہیں پیدا ہوئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ وہ اپنے سارا کچھ چھوڑ کے کیوں نکلے تھے؟ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے، اور اتنے ظلم اس وقت ان کے اوپر ہو رہے تھے۔ اور جب وہ مدینہ میں جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے مکہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے کیونکہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم اپنا کرم کر دے، کیونکہ آج اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ہماری 100 چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو بڑا مشکل ہے، اب ایسے تو ہم کر نہیں سکتے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ ایون دو ہم امریکہ میں ہیں، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں، اور اتنی خوبصورت مسجدیں ہیں کہ پاکستان میں مسجدیں کیا ہوں گی، اور یہاں پہ کوئی کسی کو منع نہیں کرتا اپنے ریلیجن کو فالو کرنے میں۔ یہ سب ہمارے بہانے ہوتے ہیں جب ہم نے نہیں کام کرنا ہوتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے مذہب پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ اس طرح سے چلیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 7 پارہ ہم سٹارٹ کریں گے الحمدللہ۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔